بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طوائف جس کا نام ڈیزرٹ روز تھا، ایک دن اس نے بھیس بدلا اور میدانہ لباس پہن کر مسجد میں آ پہنچی۔ مولانا رومی کی شریعت جب دور دراز علاقوں میں پہنچی تو لوگ مولانا رومی کا وعظ سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس طوائف کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی مولانا رومی کا وعظ سنوں۔ اس نے مردانہ لباس پہنا اور بھیس بدل کر مسجد جا پہنچی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی سے وہاں بیٹھے ہوئے کہ ہجوم میں سے اچانک کسی نے اسے پہچان لیا۔ اس شخص نے طوائف کا شور مچا دیا۔ سارا ہجوم آگ بگولا ہو کر اس طوائف کے پیچھے ہو لیا۔ وہ طوائف گھبرائی ہوئی مسجد سے باہر نکل آئی۔ سارا ہجوم اس پر جھپٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ غضبناک ہجوم اس طوائف کو مار دیتا، پیچھے سے ایک درویش نمودار ہوئے اور زوردار آواز لگائی، کہنے لگے ٹھہر جاؤ۔ سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور درویش کو دیکھنے لگے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم 30 لوگ ایک عورت پر حملہ آور ہو گئے، کیا یہ ناانصافی نہیں؟ اتنے میں ایک شخص بولا، آپ نہیں جانتے یہ ایک طوائف ہے اور بھلا اس کا مسجد میں کیا کام؟ درویش کہنے لگے، کیا اس کا صرف یہی جرم ہے کہ یہ مسجد میں آئی ہے؟ انہی میں سے ایک شخص بولا کہ یہ ہمارا ایمان خراب کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مردانہ لباس پہنا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ مجمع میں سے دوبارہ آواز آئی، مارو سارے طوائف کے نعرے لگ رہے تھے۔ طوائف یہی سوچ رہی تھی کہ آج یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اسے مار دیتے ہیں، تو یہ سن کر درویش کو بہت غصہ آیا۔ درویش کہنے لگے، کیا واقعی تم لوگ اسے مار دینا چاہتے ہو یا اس سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ کہہ کر درویش نے طوائف کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ طوائف ایسے درویش کے پیچھے چھپ گئی جیسے ایک معصوم بچی خطرے کو بھانپ کر اپنی ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے۔ اسی دوران مجمع میں سے کسی بڑے سردار نے کہا، درویش تم اس علاقے میں نئے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم کتنا بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ چپ چاپ اس طوائف کو ہمارے حوالے کر دو۔ درویش کہنے لگے، کیا تم لوگ واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے؟ اگر تم واقعی خدا کی عبادت کے لیے آئے تھے اور خدا کی عبادت میں مشغول تھے تو تم لوگوں نے کیسے اس عورت کو پہچان لیا؟ کیا عبادت کے دوران کوئی دوسرا اس قدر اہم ہو سکتا ہے کہ عبادت کے دوران آپ اسے تکتے رہیں؟ اس نے بھیس بدلا، پھر بھی تم لوگوں نے پہچان لیا۔ حق تو یہ تھا کہ اگر یہ تم لوگوں کے سامنے کپڑے اتار کر بھی آتی تو تم لوگ اس کی جانب ہرگز نہ دیکھتے۔ اس عورت کی جان چھوڑو اور اس پر ظلم نہ کرو اور جا کر مولانا رومی کا وعظ سنو، وہ اس کام سے زیادہ بہتر ہے۔ اس بات کا مجمع میں کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آہستہ آہستہ مجمع ختم ہو گیا۔ جب اس طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو درویش سے کہنے لگی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آج آپ نے میری جان بچا لی۔ تو درویش کہنے لگے کہ ہم سب صرف رب تعالیٰ کی ذات کی شکر گزار ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے شکر گزار نہیں۔ 800 سال قبل اس ہجوم سے طوائف کی جان بچانے والے مولانا رومی کے استاد تبریز شمس تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں اللہ پاک کی شان۔ استاد تو استاد، شاگرد کی شان بھی نرالی کہ ایک طوائف ان کا وعظ سننے ایک مسجد میں داخل ہو گئی اور اس کے بچانے والے کون تھے؟ اسی کے استاد۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں
تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔